لالا آپ آج گھر کیا کر رہے ہیں؟ آج نہ آفس گئے نہ کورٹ گئے۔ عالیہ نے اس کے پاس صوفے پہ بیٹھے ہوئے اپنے سے 10 سال بڑے بھائی کو چھیڑنے کی کوشش کی۔ علی اس پر شدید قسم کا تاؤ آ رہا ہے سب پہ۔ میری جان ابھی بھی مجھے چھیڑو مت۔ اس نے بہت پیار سے اسے باز رکھنا چاہا۔ بھابھی یاد آ رہی ہیں؟ اپنے دیوسی چہرے سے باز رہ کے بہت پتے کا سوال کیا تو حماس کی گردن میں ایک گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی۔ اگر ہاں میں جواب دوں تو کیا کرو گے تم؟ اس نے گردن گھما کے اس کی جانب دیکھا جو اس وقت 20-21 سال کا خوبصورت نوجوان تھا۔ 1 منٹ، اس نے انگلی سے اشارہ کر کے جیب سے موبائل نکالا اور ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا ڈائل شدہ نمبر دیکھتا اس نے ثالیہ کو بھاگ کے آتے دیکھا جو عالیان کو دیکھ کے واپس بھاگ گئی تھی۔ السلام علیکم بھابھی۔ وہ ثالیہ کی آواز بھاگتے پہ مسکرا رہا تھا۔ جب علی کی پرجوش آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے حیرانگی سے پلٹ کے اس کی جانب دیکھا تو نگاہ جیسے ٹھٹک گئی۔ اپنے بیڈ پہ چونکڑی مار کے بیٹھی وہ اپنے سامنے جنک فوڈ کا ڈھیر سجائے سیاہ رنگ کے خوبصورت شلوار قمیض میں ملبوس دوپٹہ کندھوں پہ پھیلائے بالوں کی چٹکیاں بنائے بیٹھی اس کی نگاہ کو جکڑ گئی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو علی ریاض؟ شگفتگی سے استفسار کرتی وہ بڑے پیزے کا بائٹ لینے لگی۔ میں بہت پیارا ہوں، علی نے شرارت سے جواب دیا تو اس کے شگرفی ہونٹوں پہ مسکان آ گئی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بڑی حویلی والوں کے پاس عالیان خانزادہ کی صورت میں ایک بہت پیارا ہیرو موجود ہے، وہ شرارت سے کہتی زور سے ہنس دی تو اس کی بات کو انجوائے کرتے علی نے جتلاتے ہوئے انداز میں حماس کی جانب دیکھا۔ ساتھ کون ہے؟ نورہ نے کوک کا سپ لیتے ہوئے پوچھا، لیکن علی کا دھیان اس کے سوال سے زیادہ اس کے کھانے کی رفتار پہ تھا۔ یہ آپ اتنا زیادہ کیوں کھا رہی ہیں؟ وہ بھی اتنی تیزی سے؟ علی واقعی متعجب تھا جبکہ اس کے سوال پہ وہ ہلکا سا جھجکی اس کے چہرے پہ بکھرتے رنگوں کو دیکھتا۔ اب وہ مکمل طور پہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ طبیعت تھوڑی خراب ہے نا تو بھوک زیادہ لگتی ہے۔ وہ نپے تلے انداز میں گویا ہوئی تو نہ جانے کیوں حماس ہلکا سا مسکرا دی۔ یہ جتنا کچھ آپ کھا رہی ہیں نا اس رفتار کے ساتھ آپ عنقریب آبدہ پروین بن جائیں گی اور حماس لالا دوسری شادی کر لیں گے۔ چونکہ عالیان ہاسٹل سے رات کو ہی آیا تھا اس لیے وہ گڈ نیوز سے واقف نہ تھا، اس لیے بہت مزے سے بولا جبکہ اس کی بات سن کے ان دونوں کی سانسیں ایک ساتھ اٹکی رہیں۔ یہ تم میرے ساتھ ہمدردی جتا رہے ہو کہ دشمنی نبھا رہے ہو؟ حماس نے بنا آواز کے سرگوشی کی جسے ظاہر ہے اس نے نظر انداز کر دیا، بلکہ چند ثانیے بعد نورہ نے زور سے سر جھٹکا۔ یہ وہ آخری کام ہے جو وہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس دفعہ واقعی وہی اس سب کی وجہ ہے، بے نیازی سے کہتی وہ بائٹ لینے لگی جب حماس نے نہایت سہولت سے موبائل علی کے ہاتھ سے اچکا۔ وجہ تو میں ہوں لیکن باعث وجہ کون تھا یہ میں یاد کرنا چاہتا ہوں۔ حماس کے معنی خیز بھاری لہجے پہ نوالا نورہ کے حلق میں ہی اٹک گیا۔ اس نے نانا نگاہوں سے علی کو دیکھا۔ میرا قصور نہیں ہے بھابھی، لالا نے زبردستی موبائل چھینا ہے۔ علی نے فوراً اپنی صفائی پیش کی تھی۔ میں کچھ دیر میں حویلی پہنچ رہا ہوں باعث وجہ جاننے کے لیے، اس سے پہلے اپنا معدہ خالی کر لیجیے گا کیونکہ ایک بار پھر آپ نے مجھے مبارکباد دی تو میری مبارکباد آپ جھیل نہیں پائیں گی۔ بے باک انداز میں اسے دیکھتا رومانی انداز میں کہہ کے موبائل واپس علی کے ہاتھ میں تھما کے اقدس بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گیا کیونکہ اب اسے جلد از جلد حویلی پہنچنا تھا۔ وہ اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتی برش اٹھانے کو جھکی تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کے عقب میں کوئی آن کھڑا ہے۔ میں نے اس ساتھ جانے سے قبل ایک بات کہی تھی آپ کو۔ شیشے میں اس کے نکھرے وجود کو دیکھتے ہوئے وہ بھاری لہجے میں گویا ہوا تو عائشہ نے ایک نظر اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا۔ کیسی بات؟ اس نے مختصر سے انداز میں استفسار کیا۔ اس کا سوال سن کے یمان نے اپنی انگلیاں اس کے گیلے بالوں میں پھیرتے ہوئے چہرہ ان اشکبار زلفوں میں چھپایا تو عائشہ کا دل کانپ اٹھا۔ یہی کہ اگر زندہ بچ گیا تو آپ کے لالا کو اپنے مزید بچوں کا ماموں بناؤں گا۔ اس کی بے باک سرگوشی پہ عائشہ کا دل سکڑ کے پھیلا۔ ہمیں آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی خماری مزید بڑھتی عائشہ نے دل پہ بڑا بوجھ کم کرنے کا سوچا تھا۔ معافی مانگنے کے علاوہ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو ضرور کہیں کیونکہ جو کچھ ہوا ہے اب میں آپ کے ساتھ میں بھی قصوروار ہوں۔ اس دنیا میں کوئی اتنا مکمل نہیں ہوتا کہ وہ غلطی نہ کرے، لیکن اب ہمیں ان غلطیوں کو دہرانے یا ان کو بار بار تذکرہ کرنے کے بجائے انہیں اپنی زندگیوں سے نکال پھینکنا چاہیے۔ لسانیت سے کہتے ہوئے اس نے اسے باہوں میں بھرنا چاہا تو وہ سسکتی ہوئی پلٹ کے اس کے سینے سے جا لگی۔ آپ شدت گریہ زاری کے سبب لفظ اس کے ہونٹوں سے نکل ہی نہیں رہے تھے۔ وہ بس روتی ہوئی اپنے
اندر کا غبار کم کرنے لگی۔ جب دروازے پہ ہونے والی دستک کی زوردار آواز پہ دونوں چونکے۔ کون؟ اس کے گرد بازو حائل کیے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو ملازمہ نے بڑی حویلی والوں کے آنے کی اطلاع دی۔ تیار ہو کے نیچے آئے، فی الحال آپ اپنے ارادے پہ رات کو عمل کروں گا۔ اس کے گال کو اپنے لمب سے دہکاتا وہ اس کی دھڑکنوں کو تزلزل کا شکار کر کے کمرے سے نکل گیا، جبکہ بھیگے چہرے پہ گلال لیے وہ شیشے کی جانب رخ موڑ گئی۔ ویسے دادو بیگم کی ہماری شادیوں کا بہانہ کر کے آپ لوگوں کو ملنے کا موقع کیوں دے رہی ہیں؟ حالانکہ لوگوں کو کا رخصتی تک پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ سب اس وقت لال حویلی کے بڑے سے ہال میں بیٹھے ہوئے تھے جب مہر نے حماس اور نورے کو نظر میں رکھتے ہوئے پھلجھڑی چھوڑی، جس سے اور تو نہ صحیح لیکن حماس ضرور جھلس رہا تھا۔ دنیا میں واحد دولہا ہوں گا جسے شادی کے 8 سال بعد باپ بننے کے بعد بیوی کی رخصتی کروانے کے لیے انتظار کرنا پڑ رہا ہے، اور اوپر سے پردے والے۔ کیا فضول پک ہے، جلائے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے اس نے ایمان کی طرف دیکھا جو اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ دوسری دفعہ تیری شادی کروانے اور تو نخرے کر رہا ہے۔ ایمان نے اس کے کان میں گھسر کی تو سب کا دھیان اس کی طرف ہوا۔ یہ جتنا ہو رہا ہے نا اسی پہ صبر کرو سب، ورنہ میں ابھی اپنی بیوی کو اٹھا کے لے جاؤں گا۔ جب مہر نے دوبارہ پردے کی بات کی تو وہ فوراً چٹک کر اٹھا، جبکہ اس کی بات میں نورے فوراً اقدس بیگم کے پہلو کی طرف کھسکی۔ ماشاء اللہ، بے شرمی اور ڈٹائی کی ان بلندیوں کو 7 توپوں کی سلامی ہے۔ بچی کے والدین کے سامنے بچی اٹھانے کی بات ہو رہی ہے۔ گلاب صاحب نے بہت ٹھنڈے سے انداز میں اس کو جواب دیا، لیکن اس نے اثر لیے بغیر سر جھٹکا، کیونکہ اگر وہ ایسی ہی باتوں پہ شرمندہ ہونے لگے تو اسے حماس خان زیادہ تھوڑی کہیں گے۔ آغا جان کے سینس آف ہیومر کو بھی 7 توپوں کی سلامی دینی چاہیے۔ آج کی زبان میں مدھم سی کھجلی ہوئی، جس کے باعث نوجوان پارٹی کا فرمائشی کہکا ابل پڑا تھا۔ لالا ڈھولک رکھیں۔ فارینہ نے کچھ دیر بعد انتہائی اشتیاق سے انہیں مخاطب کیا تو فوراً سے بیشتر حماس بول اٹھا، ضرور رکھیں، 3 شادیاں ہیں گھر میں۔ اس کے یکسر بدلے انداز پہ سبھی ٹھٹکے تھے۔ بیٹھے بٹھائے کون سا سستا نشہ کر رہے ہو؟ ایمان ایک بار پھر سے اس کے کان میں گھسا۔ مجھے اپنی بیوی سے ملنا ہے، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب یہ سارے ڈھولک میں مصروف ہوں گے۔ اصل وجہ بیان کر کے وہ سب سے نظر بچا کے اپنی جگہ سے اٹھا اور کچن کی جانب چل دیا، جہاں کچھ دیر قبل اس نے نورے کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ فریزر میں سر دیے اپنے لیے کچھ کھانے کو تلاش کر رہی تھی جب جانی پہچانی سی مہک اسے چاروں سو پھیلتی محسوس ہوئی، تو دھڑکنوں نے جھوم کے آنے والے کا سواگت کیا۔ کچھ دن قبل ہاسپٹل میں ہماری ایک گفتگو ادھوری رہ گئی تھی، اسے مکمل کریں۔ قدم بقدم چلتا وہ اس کے نزدیک پہنچا تو نورے نے فریزر بند کر کے ایک نظر اسے دیکھا، جو بہت گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً جزبز ہوتے ہوئے دوپٹہ کندھوں پہ پھیلایا تو وہ مسکرا دیا۔ احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے، اور ایسے بے موقع پہ تو یہ اور بھی اچھی ہے۔ باہر موجود مجمع کی جانب اشارہ کرتا وہ معنی خیز لہجے میں گویا ہوا تو اس نے جھیمتے ہوئے رخ سلیب کی جانب موڑا۔ آپ نے کہا تھا یہ باتیں وہیں کی جائیں گی جہاں سے شروع ہوئی تھی، تو وہ باتیں یہاں اس حویلی میں بھی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے گویا اسے باور کروانا چاہا تھا کہ یہ موقع محض مناسب نہیں تھا، حالانکہ ہماری ذات سے جڑی ہر بات تو اسی حویلی سے منسوب ہے۔ اس کے عقب میں جا رکتا وہ بھاری لہجے میں گویا ہوا تو اس کی سانسوں کی لپک اور ہاتھوں کا سرسراتا لمس بالوں میں محسوس کرتی وہ سانس روک گئی۔ پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کے بالوں کی مہک خود میں اتارتا وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اسے باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بڑھا تو نورے نے اس اچانک رفتار پہ سٹپٹائے اس کے کالر کو جکڑتے ہوئے فوراً سے روکا۔ نہیں روکیں پلیز۔ اس کی بے ساختہ پکار پہ اس کا اٹھا قدم وہیں رک گیا، جبکہ سرمئی آنکھیں فوراً اس کے خوبصورت چہرے کی جانب مڑی۔ ابھی سب باہر موجود ہیں، ایسے باہر مت جائیں پلیز۔ آپ کچھ دیر بعد کمرے میں آ جائیے گا، لیکن ایسے باہر مت جائیں۔ وہ جانتی تھی کہ ایسے انہیں کسی نے دیکھا تو ان کا کتنا ریکارڈ لگے گا، اس لیے جلدی سے گویا ہوئی، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہتا زلیخا بیگم کے ساتھ علی اور احد کچن میں ایک دم سے داخل ہوئے، لیکن ان دونوں کو ایسے دیکھ کے تینوں نے ایک دم سے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا۔ مان لیا بھتیجے کہ آپ سے آپ کی بیوی دور کر کے ظلم کیا گیا ہے، لیکن کچن جیسی جگہ پہ ایسے سینس قابل مزاحمت قرار دیے جاتے ہیں۔ زلیخا بیگم نے اس کے نورے کو باہوں میں اتارنے پہ آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کے شرارت سے انہیں چھیڑا تو وہ ہلکا سا چیپ اٹھا، جبکہ شرم سے چو نورے زلیخا بیگم کے پہلو سے لگی تھی۔ چچی ڈارلنگ، ہماری رخصتی کے بعد کچھ دن ہمارے پاس رک کے دیکھ لیجیے گا ہم اس قابل مذمت عمل کو کیسے قابل بناتے ہیں۔ ڈٹائی سے انہیں جواب دے کے
وہ ایک گہری نگاہ ان کے سراپے پہ ڈال کے آہد اور علی کی شرارتی نگاہوں سے بچتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ نورے کو اب زلیخا بیگم چھیڑ رہی تھی۔ میں اپنے کیے گئے پہلے کسی عمل کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دوں گی، کیونکہ وہ صرف میری جذباتیت تھی، لیکن میں اس رات کے متعلق آپ کو ضرور بتانا چاہتی ہوں جس رات نے ہمارے درمیان حائل دوریوں کو بظاہر تو ختم کیا تھا، لیکن در حقیقت ہمیں دور لے گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے کال کرنے والے آپ تھے، لیکن اس شخص نے مجھے اس حد تک ٹریپ کیا تھا اور آپ کے حوالے سے مجھے اس قدر ڈرایا ہوا تھا کہ میں چاہ کے بھی خود کو اس چیز پہ آمادہ نہ کر سکی کہ آپ کو کچھ بتا سکوں۔ شاید یہ ہمارے درمیان کی اعتماد کی کمی کے باعث ہے، مگر اس سب کو کرنے سے قبل میں ایک دفعہ اس رشتے کی سچائیوں کو محسوس کرنا چاہتی تھی، جس کی بدولت میرے دل کی حالت بدلنے لگی تھی۔ اس لیے میں نے ایک رات آپ سے مانگی تھی، کیونکہ اس رات کے بعد میں ہمیشہ کے لیے آپ سے بچھڑنے والی تھی، یہ میرا خیال تھا، لیکن آپ نے مجھے بچا لیا۔ لیکن میری بد اعتمادی کے باعث میری وہ حرکت آپ کے لیے باعث تکلیف بن گئی تھی، مگر اس حرکت کے بعد آپ نے قربت کے لمحات میں جو الفاظ استعمال کیے ان کو میں فراموش نہیں کر سکتی۔ یہ سب میسج کے ذریعے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ وہ اپنے میسج کی اسکرین کو بے تاثر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لال حویلی نورے سے ملنا چاہتا تھا، لیکن اچانک کال آنے پہ اسے وہاں سے نکلنا پڑا تھا، اور اب جب وہ سونے کے لیے لیٹا تھا تو اسے ان کا میسج موصول ہوا تھا، جسے پڑھ کے اس نے موبائل سائڈ پہ رکھا اور سونے کے لیے پلکیں مونڈ گیا۔ عباس میرے راز دلارے، آج سونے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ ایک نظر گھڑی دیکھ کے عباس نے سینے پہ کھیلتے ایمان نے سینے پہ کھیلتے عباس کو دیکھا، جو بہت مگن انداز میں کھیل رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کے وارڈروب میں کپڑے ہینگ کرتی عائشہ بار بار دباسا مسکرا رہی تھی۔ آج اپنی ماں کے ساتھ کوئی پلاننگ تو نہیں کر رکھی؟ اس نے عائشہ کی پشت کو دیکھتے ہوئے عباس کو گدگدایا۔ ماں کا ساتھ دینے کا فائدہ نہیں ہے میری جان، کیونکہ میں تو آپ کے لیے ایک بہنا لانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس لیے میرا ساتھ دو۔ اس کو گدگداتے ہوئے وہ مزید گویا ہوا تو عباس کھلکھلا اٹھا۔ آپ کی ہنسی مجھے بتا رہی کہ میرے پلانز سے آپ زیادہ خوش ہوئے۔ اس کے پھولے پھولے گالوں کو زور سے چومتے ہوئے اس نے کہا، تو اس کی باتوں سے خائف ہوتی عائشہ نے زور سے وارڈروب کا پٹ بند کیا۔ بچوں سے ایسی باتیں کون کرتا ہے ایمان؟ اس نے شاکی نگاہوں سے ان باپ بیٹے کو گھورا۔ میں؟ ایمان فوراً بولا، جی می ماما بابا۔ اسی لمحے باپ کا ساتھ دینے کو عباس بھی توتلایا تو شرم و غصے کے باوجود عائشہ مسکرا دی۔ وارڈروب بند مت کریں، اس سائڈ پہ سامنے جو باکس پڑا ہے وہ لے کے ڈریسنگ روم جا سکتی ہیں آپ۔ بنا اس کی جانب دیکھے وہ اپنی سائڈ والے حصے کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا تو وہ الجھے سے انداز میں وارڈروب کا پٹ کھولتی سامنے پڑے سیاہ باکس کو کھولنے لگی۔ اسے یہاں مت کھولیے گا ورنہ ڈریسنگ روم تک جاتے ہوئے آپ کو دقت ہوگی۔ اس کی انگلیاں باکس میں تھم سی گئیں، جبکہ نگاہیں بے اختیار پلٹ کے اس تک گئیں جو بیٹے کے ساتھ مگن تھا، لیکن دھیان اس کی ہر جنبش پہ رکھے ہوئے تھا۔ اس کے اس انداز پہ اس کے اندر خطرے کی گھنٹیاں سی بجنے لگیں، لیکن پھر بھی وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ باکس تھامے ڈریسنگ کی جانب بڑھ گئی۔ روم میں پہنچ کے اس نے جیسے ہی باکس کھولا، اسے اپنے جسم کا سارا خون اپنے چہرے پہ سمٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے واقعی اس بات کا اندازہ ہوا کہ اگر وہ یہ ڈریس وہاں دیکھ لیتی تو کبھی یہاں تک نہ پہنچتی، لیکن یہ کیا ہے، وہ یہ ڈریس پہن کے باہر جا سکتی ہے؟ اس نے گلابی رنگ کے نائٹ ڈریس کو دیکھتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ سوچا تو رگوں پہ میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ ہم اسے پہن کے باہر نہیں جائیں گے، وہ خود سے کہتی ڈریس لپاٹ کے واپس باکس میں رکھ گئی، لیکن پھر جھنجھلاتی سی رک گئی۔ عائشہ وہ ہاتھوں میں باکس لیے تذبذب کے عالم میں کھڑی تھی، جب اس کی بھاری آواز پہ باکس اس کے ہاتھوں سے چھوٹتے بچا۔ ایمان، ہم یہ سوٹ نہیں پہنیں گے۔ اس کی بات سن کے وہ روحانی انداز میں گویا ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس ڈپلیکیٹ چابی ہے، میں خود یہ کام کر دوں گا۔ دوسری جانب وہ بے شرمی اور بے باکی کا یہ عالم تھا کہ اس کی دھڑکنیں ساکت کر گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے مزید کچھ نہ کہا، لیکن جب 20 سے 25 منٹ بعد ایمان نے دروازہ کھولے سے کھٹکھٹایا تو چند لمحوں کے بعد کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ایمان نے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے وہ ہوتا ہال سے نہ نکلی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا تو اگلے ہی لمحے اس کا پورا وجود اسی زاویے میں ساکت ہو گیا۔ گلابی نائٹ ڈریس میں وہ کھلے بالوں کے ساتھ کھڑی اس کی دھڑکنوں اور جذبات میں تلاطم برپا کر گئی۔ اس کا نازک سڈول سراپا اس وقت سنگ مرمر سے
تراشا ہوا محسوس ہوا تھا، جس کی چمک آنکھوں کو کھیرا کر رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا تو اس کے اٹھتے قدموں کے ساتھ وہ پاگل ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اپنے لب کچلنے لگی۔ میرا ارادہ آپ کے ہوش و حواس اڑانے کا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے یہ کام آج آپ کر گئی ہیں۔ اس کی گنہری زلفوں میں گہرا سانس لیتا وہ اس کی نازک گردن پہ اپنا لب چھوٹا اسے خود میں سمٹنے پہ مجبور کر گیا۔ یم اس کی شدت سے بحال وہ بولنے لگی، جب اس کے ہونٹوں پہ وہ ہتھیلی رکھتا اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا کے جب کمرے میں آیا تو مدھم سی روشنی سے کمرے میں فضا میں بوجھل سی محسوس ہوئی۔ عباس اس کی حیات سے بوجھل پلکیں اٹھ کر بیڈ کی جانب گئی، لیکن خالی بیڈ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ میرا بیٹا بہت سیانا ہے، شوخی سے کہتے ہوئے اس نے جھک کے اس کی ناک کو چھوا تو اس کی باہوں کے گھیرے میں مجھے عائشہ لرز اٹھی۔ تو پھر اجازت ہے نا اس جیل پلٹ کمینے کو ایک دفعہ پھر سے آپ کے لالا کو ماموں بنانے کی؟ اسے بیڈ پہ لٹا کے وہ اس پہ جھکتا ہوا بے باکی اور بے شرمی سے گویا ہوا تو عائشہ کی آنکھوں کی پرتپش لپک سے خائف ہوتی رخ موڑ گئی۔ اس کے یوں رخ موڑنے پہ اس کا نائٹ گاؤن اس کے کندھے سے ڈھلک سا گیا۔ ایمان جھکا اور اس کے کندھے پہ اپنے ہونٹ پھولے سے رکھتا وہ عائشہ کی دھڑکنوں کو سست کر گیا۔ آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں، وہ کانپتے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی تو ایمان کا کہکا گونج اٹھا۔ ویسے آپ کو ڈرانا بھی چاہیے، سالوں کا کوٹا ہے جو آپ برداشت کرنے والی ہیں۔ مہربانی سے کہتے ہوئے اس نے اس کا نائٹ گاؤن بہت سہولت سے اس کے بازو سے نکالا اور خود اس کے نازک وجود پہ جھکتا وہ اس مکمل طور پہ خود میں سمیٹا اسے ہر لحاظ سے اپنے رنگ میں رنگنے لگا۔ اس کے لمس سے بحال وہ متزلزل اور دھڑکنوں کے ساتھ اس کی قربت میں اسی پہ سمٹتی جا رہی تھی، جبکہ گزرتی رات اپنا خوبصورت رنگ ان پہ چھوڑے رفتہ رفتہ اجالے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لائٹوں سے سجی لال حویلی میں اس وقت کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ اس وقت حویلی کے ہال میں میوزک بلند آواز میں لگایا گیا تھا، کیونکہ آج نورے اور حماس کی مہندی تھی، اور یہ مہندی بس نام کی حد تک تھی۔ نورے کی طبیعت کے پیش نظر اسے مکمل طور پہ منایا نہیں جا رہا تھا کہ ابٹن اور مہندی کی مہک سے اس کا دل خراب ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ ماسک لگا کے اس کے ہاتھوں پیروں پہ مہندی سجائی گئی تھی، اور پھر جب مہندی خشک ہونے پہ آئی تھی تب کہیں جا کے ماسک ہٹایا گیا تھا۔ یار یہ آغا جان نے کیا نئے سرے سے ڈال دیا ہے؟ ڈریسنگ مرر کے سامنے رکھے اسٹول پہ بیٹھی وہ ان سب خواتین کے رحم و کرم پہ تھی خود کو چھوڑے ہوئے تھی۔ تم دونوں کو موقع دے رہے ہیں، اس کے باوجود تم لوگ خوش نہیں ہو۔ اس کے کانوں میں پھولوں کی بالیاں پہناتی عائشہ شرارت سے بولی تو نورے چیخ سی گئی، خوش ہیں لیکن میری طبیعت نے میرا دل بیزار تک کر دیا ہے۔ وہ اپنے موڈ کی وجہ سے چڑچڑے سے انداز میں گویا ہوئی تو سب مسکرا دی، کیونکہ یہ موڈ سوئنگز اب کم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھنے ہی تھے۔ چلو دل بھی فریش ہو جاتا ہے، تیار ہونے کے بعد اپنی تصاویر لالا کو بھیج دینا، دیکھنا طبیعت کیسے فریش ہوتی ہے۔ فارغہ نے اسے پھر سے چھیڑا تو وہ بےدھک اٹھی۔ ہرگز نہیں، وہ کل رات سے قبل اس سوئے ہوئے شیر کو ہرگز چھیڑنا نہیں چاہتی تھی۔ چلو تم ادھر ویٹ کرو، ہم باہر کا جائزہ لے آئیں، پھر تمہیں باہر لے جاتے ہیں۔ تھوڑی بہت رسم ہی تو کرنی ہے نا، صالحہ اسے کہتی ان سب کے ساتھ لیے باہر کی جانب بڑھی تو اس نے فوراً ہانک لگائی، پلیز یہ دیکھ لینا کہ ٹیبل پہ گیلی مہندی اور ابٹن نہ ہو۔ اس کی بیچارگی پہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئیں تو وہ گہری سانس بھرتی آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ نیوی بلو کلر کی کرتی جس میں گولڈن رنگ میں کام ہوا تھا، جس کے ساتھ اسکین اور اورنج امتزاج سے سجا لہنگا پہنے، وہ سر پہ ملٹی کلر کا زرتاری دوپٹہ اوڑھے، پھولوں کی خوبصورت جیولری کانوں اور کلائیوں میں پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی، جبکہ گنہرے بالوں کی چوٹیاں بنا کے اس میں موتیے کے پھول سجا کے اسے دائیں کندھے پہ ڈال رکھا تھا، اور وہ ابھی اپنا جائزہ لے رہی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز پہ الرٹ ہوئی۔ آ جاؤ، میں تیار ہو چکی ہوں، اس نے اپنا لہنگا ٹھیک کرتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بھی مکمل تیاری کے ساتھ ہی یہاں آیا ہوں۔ غیر متوقع بھاری آواز پہ وہ کرٹ کھٹ کے جھٹکے سے مڑی تو نگاہ سفید شلوار قمیض کے ساتھ اسکن چادر پہ رکھے اس ماحول پہ چھانے جانے والا سراپا لیے حماس سے ٹکرائیں، جو مخمور انداخوں کے ساتھ اس کا مہکتا ہوا سراپا دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ایک نظر اس کے ہاتھ میں موجود تھال کو دیکھا جو وہ میز پر رکھ رہا تھا، اور ایک نظر الٹے قدموں پہ ڈالی۔ میں نے سنا تھا کہ آج میری بیوی کی مہندی کی رسم ہے، سو وہی پوری کرنے آیا ہوں، پرسکون انداز میں بولتا وہ اس کی جانب دیکھتا اس کی طرف بڑھا تو نورے کو اپنا دل اپنے کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ آپ مجھ سے ناراض تھے نا؟
سمٹتے فاصلے کو دیکھ کے وہ اسے روکنے کو جلدی سے یاد دہانی کروانے لگی تو اسے دیکھنے حماس کی آنکھیں ہلکا سا مسکرا دی۔ ابھی بھی ناراض ہی ہوں لیکن رسم تو پوری کرنی ہے نا، بے نیازی سے کہتا وہ ایک قدم آگے بڑھا تو نورے بے ساختہ پیچھے کھسکی، لیکن پیچھے موجود ڈریسنگ ٹیبل کی وجہ سے فاصلہ نہ بڑھا سکی۔ میں نے مہندی لگا لی ہے، آپ جائیں یہاں سے پلیز۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتے منہ اور جذبات سے گھبراتے ہوئے وہ بولی تو وہ مزید ایک قدم آگے ہوا۔ اس کے بے حد نزدیک پہنچ چکا تھا۔ اب تو یہاں سے ایک قدم بھی واپس مڑنا ناممکنات میں سے ہو گیا ہے۔ اس کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارتا وہ مخمور لہجے میں بولتا، اس کی آواز جھنجھنا گیا، میری تیاری خراب مت کیجیے گا ورنہ میں کپڑے خراب کر دوں گی۔ اس کے ہاتھ اپنے بالوں میں لگے پھولوں کی طرف بڑھتے دیکھ کے وہ کپکپاتے لہجے میں گویا ہوئی تو حماس نے فوراً اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ویسے یہ خاصا خوفناک ڈراوا تھا کیونکہ یہ جونیئر حماس خانزادہ کی وجہ سے تھا۔ ایک بے باک سے نظر اس کے سراپے میں ڈالتا جیسے ہی اس کے زاویے ڈرامے سے لطف اندوز ہوا تھا۔ حماس ایک ہاتھ اس کی گردن پہ رکھے دوسرے ہاتھ سے اس کی چٹیاں تھامے اس کے بالوں کی مہک خود اتارتا۔ جب اس کی گردن پہ جھکا تو بے اختیار پتے بکھرتے چلے گئے۔ میرے نام کی مہندی لگا کے کھڑی ہیں اور میرے لمس کے رنگوں سے بیگانہ ہے؟ جذبات کی شدت سے بوجھل آواز، پرتپش نگاہیں اور بہت کچھ بولتا لمس۔ اس وقت نورے کی دھڑکنیں ارتعاش کا شکار کیے جا رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اس کے گالوں پہ جھکا اور اس کے چہرے پہ اپنی قربتوں کے رنگ چڑھانے لگا۔ اس کی مضبوط گرفت میں لرزش تھی، وہ بے بسی پہ بکھرتی پھولوں کو دیکھ رہی تھی جو اس کی سانسوں کی مانند اس وقت تیزی سے بکھر رہے تھے۔ حماس میرے اس کے ہونٹ سے بے ساختہ ہلے تھے لیکن وہ صورت سے ان کی حرکت روکتا اس کی سانسوں پہ اپنا پہرا جما گیا، لیکن اس کی طبیعت کا خیال کر کے وہ کچھ دیر بعد پیچھے ہٹا تو وہ گہری سانس بھرتی اس کے سینے پہ سر ٹکا گئی۔ ایک دفعہ فائنل کر لیں کہ مجھے واپس بھیجنا ہے یا روکنا ہے۔ وہ اس کو اپنے سینے پہ سر رکھ کے کچھ دیکھتا شرارت سے گویا ہوا تو خود کو سنبھالتی دھونے نے ایک نظر پیچھے بکھرے پھولوں کو دیکھا اور ایک نظر اس کے متبسم چہرے پہ ڈالی تو تپ اٹھی۔ آپ یہیں رک جائیں کیونکہ اس حلیے کے ساتھ میں باہر تو اب نہیں جا سکتی۔ وہ اپنی بکھری حالت کی طرف اشارہ کرتی جس انداز میں گویا ہوئی وہ اپنے بلند و بانگ کہکے پہ کسی طور پہ قابو نہ رکھ سکا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کے بلند کہکے پہ جز بز ہوتی عائشہ نے فوراً اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا، لیکن اس کی آنکھوں پہ پرشوق لپک سے گھبراتے ہوئے فوراً پرے کھینچا۔ عقل مند ہیں آپ۔ اس کی حرکت کو سراہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لیے میز کی جانب آئے جہاں پڑے تھال کو دیکھ کے نورے کا دل خراب ہونے لگا۔ یہ رنگ صرف میں ہی دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے ان اصل کے رنگوں کو چھپانے کا بھی بندوبست کر کے آئے۔ تھال سے 2 انگلیوں پہ اپٹن بھر کے وہ اس کی جانب مڑا تو نورے نے بنا منہ کھولے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرنا چاہا، لیکن وہ یہاں اس کے گال کو پہلے ہونٹوں سے اس کے گال پہ اپنی انگلی سے اپٹن لگانے لگا۔ ایک ہاتھ سے اپٹن لگاتا وہ دوسرے ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کر کے اس کی وجود کی نرمیاں محسوس کر رہا تھا۔ اپٹن لگانے کے بعد اس نے مہندی اپنے ہاتھوں پہ لی اور اس کی جانب مڑا، لیکن اس سے قبل کہ وہ مہندی اس کے گالوں پہ لگاتی وہ ایک دم سے سر نفی میں ہلاتی پیچھے ہٹنے لگی، لیکن جب اس نے گرفت ڈھیلی نہ کی تو اگلے ہی لمحے اس پہ جھکتی ایک دفعہ پھر سے اسے شیرجر کر گئی۔ ناٹ اگین نورے اپنی سفید شرٹ کو بے بسی سے دیکھتا وہ اسے دیکھنے لگا جو اسی کی چادر پہ چہرہ صاف کرتی گہری سانسیں لے رہی تھی۔ مجھے اپٹن اور گیلی مہندی کی اسمیل سے وامٹ ہو رہی ہے۔ سکون سے اپنا چہرہ صاف کرنے کے بعد وہ بیڈ پہ بیٹھ کے اپنی سانسیں بحال کرنے لگی۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بے بسی سے اپنا سوٹ قبالہ کرنے کے بعد سکون سے بیٹھی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ جب آپ میں عمران ہاشمی کی روح آتی ہے تو آپ بھلا کب سنتے یا کچھ سمجھتے ہیں؟ وہ بے نیازی سے گویا ہوئی تو حماس کی آنکھیں لو دینے لگی جن کی حدت سے گھبراتی نورے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہونے لگی جسے سن کے وہ گھبرا گئی۔ نورے دروازہ کھولو۔ زلیخا بیگم کی پکار پہ اس نے بے ساختہ گندے حماس اور کارپٹ کو دیکھنے کے بعد مڑ کے شیشے میں دیکھا تو اس کی حالت ہر راز افشاں کر رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دونوں کو سدے باب کرتے دروازہ کلک کی آواز کے ساتھ کھلا اور زلیخا چچی کے ساتھ عائشہ اور صالحہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں، کمرے کی حالت کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی حالت دیکھ کے وہ پہلے ششدر رہ ہوئی اور پھر ان کے کہکے گونج اٹھے۔ نورے یار، حماس کہ اتنی بری سزا تو نہ دو اس کو۔ اس کی حالت کو ظلمانی انداز میں دیکھتی زلیخا چچی نے حماس کی جانب اشارہ کیا تو وہ چینپ اٹھی۔ اللہ کا واسطہ ہے چچی، کل انہیں کوئی ٹیبلٹ دے کے بھیجیے گا،
جوجری سے لیتا وہ ایک نظر اس پہ ڈال کے کمرے سے باہر نکلا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ کچھ دیر قبل تو اس رسم سے خاصی بیزار تھی، اور اب دیکھو ذرا چہرے پہ کیا بہار آئی پڑی ہے۔ سوالیہ نے شوخی سے اسے دیکھتے ہوئے چھیڑا تو اس کا چہرہ مزید لہو چھلکانے لگا۔ چہرے پہ بہار آئی تھی لیکن پھولوں کے لیے یہ بہار خزاں ثابت ہو گئی۔ معنی خیزی سے اس کے مسئلے بکھرے پھولوں کو دیکھتی عائشہ نے ٹکڑا لگایا تو وہ ان تینوں اس کو گھبراتی نگاہوں سے اس نے چہرہ چھپا گئی۔ عباس جانو آپ کی ماں کا موڈ بتا رہا ہے کہ موسم ابر آلود ہے۔ کمرے میں ہوتی اٹک پٹک کی آواز پہ سر کو جاتے ایمان نے عباس کو مخاطب کیا تو عائشہ ایک جھٹکے سے اس کی جانب مڑی۔ جب ہماری لڑائی ہو تو ہمارے بچے کو نہ اس میں شامل کیا کریں۔ وہ تڑپ اٹھی جبکہ اس کی بات پہ تڑپتا ایمان فوراً سے پہلے اسے باہوں میں بھر گیا۔ لڑائی کریں ہمارے دشمن، ہم تو ہمیشہ پیار کریں گے ایسے۔ اس کے چہرے کو چٹا چٹ چوبتا وہ منٹوں میں اس کی ناراضگی کو ظاہر کر چکا تھا۔ ایمان ضلع اس کی گستاخیوں سے کانپتے ہوئے وہ بمشکل بول سکی تھی۔ اس کی یاد دہانی پہ وہ بمشکل خود پہ ضبط پاتا پیچھے ہٹا اور عباس کو دیکھنے لگا جو ان کی طرف سے رخ موڑے اپنے کھلونے اکٹھے کر رہا تھا۔ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں صبح لالا کی طرف چھوڑ آئیے گا، پھر شام کو رخصتی کے وقت ہم واپس آ جائیں گے، لیکن آپ خود صبح سے گئے، اب عین موقع وقت پہ واپس آ رہے ہیں۔ کچھ لمحوں بعد اسے یاد آیا کہ وہ اس سے ناراض تھی، تبھی وہ پھولے منہ کے ساتھ بولی تو وہ سر پہ ہاتھ مار کے رہ گیا۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا وہ آہستہ سے گویا ہوا تو عائشہ نے شاکی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ لالا کے پاس جا کے آپ کو یاد کون رہتا ہے؟ اس کے ایسے محبوبانہ روپ ایمان کے جذبات میں ابال آنے لگا۔ خاتون ایسے سوال کیوں پوچھ رہی ہیں جن کے جواب میں لفظوں کے ساتھ نہیں بلکہ عملاً دینا چاہوں گا، لیکن آپ اپنے بیٹے کی موجودگی میں آکورڈ محسوس کریں گی۔ گمبھیر لہجے میں وہ اسے جیتنے پہ اس قدر مجبور کر گیا کہ وہ اسے ڈھنگ سے گھور بھی نہ سکی۔ ویسے نورے مجھے یہ بتاؤ کہ ہم نے مہندی والے گانے ہیں یا بابول کو چھوڑنے والے؟ آج نے نورے کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اسے چھیڑنا چاہا جس کی کچھ دیر بعد رخصتی تھی۔ تم کچھ بھی نہ لگاؤ، بس تم خود پہ پرفیوم لگا لو کیونکہ تم سے آتی اپٹن کی اسمیل میرا دل خراب کر رہی ہے۔ اسے پرے دھکیلتی منہ بنا کے گویا ہوئی تو آج نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ او ہیلو میڈم، اس تقریب کے درخشاں ستارے ہیں ہم ہماری عزت کرو۔ اپنی اس قدر بے عزتی پہ وہ مچل اٹھا جبکہ اس کی دہائی پہ ایک جناتی کہہ کر گونجا تھا۔ فی الحال ستارے کیا پولر سسٹم ہے آپ، اس لیے وہ عزت تم ہماری کر لو جو ہم تمہاری نہیں کر رہے۔ پرسکون انداز میں صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگاتی وہ ٹانگیں آگے کر کے پھیلاتی بے نیازی سے گویا ہوئی۔ اسی لمحے مہک کی پرجوش آواز گونجی، حماد لالا۔ اس کی بلند آواز پہ وہ یکدم سیدھی ہوئی اور فوراً پلٹ کے عقب میں دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سولر سسٹم کا کنیکشن تم کہیں اور ہی جڑا ہوا ہے۔ مہک کی شرارت پہ خجل ہوتی وہ اسے جہاں پر رسید کر گئی۔ ایسی ہی شرارتوں اور خوش کن باتوں کے دوران مہندی اور رخصتی کا وقت ہو گیا۔ کیونکہ مہندی کوئی بڑے پیمانے پہ نہیں کی گئی تھی، اس لیے آج اور مہک کی رسم پوری کرنے کے بعد بلڈ ریڈ کلر کے لہنگے میں ملبوس نورے کو سیاہ شلوار قمیض اور اسکن چادر لیے ہینسم سے حماس کے ساتھ بٹھا دیا گیا تو گویا چاند سورج کی جوڑی مکمل ہوئی۔ یہ شادیوں پہ لڑکیاں گرگٹ کی طرح رنگ کیوں بدلتی ہیں؟ جب دودھ پلائی کی رسم کرنے کے لیے عائشہ اسٹیج پہ آئی تو احد نے فوراً ٹکڑا لگایا جسے سن کے سب لڑکیوں نے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ حماس نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی بھاری آواز پہ اس کے پہلو میں براجمان نورے کا دل دھڑک اٹھا۔ مطلب یہ اپنی عائشہ کو دیکھ لو، یہ تمہاری بہن ہے، لیکن اب پیسے بٹورنے کی باری آئی تو نورے کی بہن بن گئی۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت کی تو اسٹیج پہ ہو ہا سی مچ گئی۔ ہم نورے کی بھی بہن ہیں، عائشہ نے فوراً کہا، لیکن نکال خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا؟ بالآخر تیمور صاحب کی مداخلت پہ حماس کو دودھ نصیب ہوا اور عائشہ کو دودھ پلائی کے پیسے۔ پھر نورے کی طبیعت کا خیال کر کے فنکشن کو لمبا کرنے کے بجائے جلد ہی رخصتی کے لیے کہا گیا اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ دل میں ہزاروں خوشگن امنگیں اور اپنوں کی ڈھیر ساری دعائیں لیے ایک دفعہ پھر سے حماس کی سنگت رخصت ہوگی۔ بڑی حویلی پہنچنے کے بعد ان دونوں کا شاندار استقبال کیا گیا تھا جبکہ حماس اس بات پہ شکر ادا کر رہا تھا کہ کم از کم چچی کی ٹیبلٹس نے گاڑی میں نورے کی طبیعت کو بحال ہی رکھا تھا، یہ نہ کہ کب اور کہاں برداشت کرنی ہے۔ حویلی کے اندرونی دروازے پہ جب عائشہ جو ایمان کے ساتھ باراتیوں کے ہمراہ ادھر ہی آ گئی تھی
کے ساتھ باقی سب لڑکیاں بھی لائن بنا کے کھڑی ہو گئی تو حماد نے بظاہر بیزاری سے دریافت کیا، یہ ناکے میرے دوست تجھے آپ اپنے بیڈ تک برداشت کرنے ہیں؟ ایمان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے گویا اسے ہمت پکڑنے کو کہا۔ بیڈ تک جو چاہے ایک ہی دفعہ ادھر مکا لو، اس دروازے سے آگے کچھ بھی نہیں ملے گا، اس آپ کو انداز میں بولا تو اس کے انداز پہ سب کا کہکا گونج اٹھا۔ آپ بھی ذہن میں رکھ لو، اگر لڑکیوں کو کچھ نہ ملا تو آپ کو آپ کی بیوی بھی نہیں ملے گی۔ اقدس بیگم نے بھی لڑکیوں کی سائڈ لی تو سب چہک اٹھی۔ یہ بات ان کا ہاتھ تو میرے ہاتھ میں تھمانے سے قبل بتانی تھی، اب تو بیوی مر چکی ہے۔ چوڑیوں اور بھاری کنگنوں سے سجی اس کی حنائی ہتھیلی تھام کے اسے ہلکا سا بلند کرتے وہ مخصوص انداز میں گویا ہوا تو سبھی اس کے انداز میں آنکھیں گھما کے رہ گئے۔ آپ اتنے رومانٹک لگتے تو نہیں تھے حماد۔ ایمان کی کسی ممانی نے ٹکڑا لگایا تو فرمائشی کہکا گونجا تھا۔ اب آپ کو رومانس دکھاتا اچھا تھوڑی لگے گا ممانی۔ حماد کی بجائے ایمان نے برجستہ جواب پہ محفل زعفران بن گئی، اور پھر حماد نے ان سے وعدے کیے کہ کہیں اور ناکہ نہ لگوایا جائے گا۔ ان کی ڈیمانڈ پوری کی اور پھر پورے استحقاق کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا، جبکہ اس کے لمس اور قربت پہ اس کا دل دھڑکتے ہوئے پاگل ہو رہا تھا۔ اندر آنے کے بعد سب بڑوں نے اس کی منہ دکھائی کی اور اسے تحائف دیے، جسے اس نے خوش دلی سے قبول کیا تھا، جبکہ ساتھ ساتھ وہ سب چٹکلوں پہ مسکراتی ہوئی ان پلوں کو دل سے جی رہی تھی۔ رات تقریباً 11:30 یہاں پہ ٹائم نہیں لکھا، بہرحال جو بھی ٹائم ہے تک محفل برقرار رہی، اور پھر اقدس بیگم کے کہنے پہ عائشہ صالحہ کو ساتھ لیے نورے کو اٹھانے لگی اور پھر اس کے ساتھ چلتی حماد کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ خوبصورت فریش پھولوں سے سجے بیڈ روم میں جب اسے لے کے داخل کیا گیا تو اس کی دھڑکنیں سست پڑنے لگی۔ تم اتنی ٹھنڈی کیوں پڑ رہی ہو؟ کون سا پہلی دفعہ لالا کے سامنے ہونے والا ہے تمہارا؟ اس کی برف کی طرح ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو محسوس کرتی صالحہ ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوئی تو وہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ اس کا دل چاہا وہ اسے بتائے کہ جس شخص سے اس کا کچھ دیر میں سامنا ہونے والا تھا وہ تب بھی اپنی سحر انگیز قربت میں اس کی آواز بکھیر دیتا تھا جب سے وہ اس سے نفرت کرتی تھی، مگر آج وہ جب اپنی رضامندی سے اس کے لیے پور پور سجی تھی، آج اس کی دیوانگی کا عالم سوچ کے ہی اسے اپنے وجود میں خون کی گردش تیز محسوس ہونے لگی تھی۔ عائشہ کچھ دیر رکو نا پلیز۔ اس کو تھوڑا فروٹ کھلانے کے بعد اس کے پیچھے تکیہ سیٹ کر کے جب وہ اسے ریلیکس رہنے کا کہہ کر وہاں سے جانے لگی تو اس نے بے ساختہ عائشہ کا ہاتھ تھاما۔ لیکن ہمیں ایمان نے کہا تھا کہ اگر ہم 10 منٹ تک کمرے سے باہر نہ نکلے تو وہ آج ہمیں بھی عروسی جوڑا پہنا دیں گے۔ اس کی التجا کے جواب میں عائشہ کچھ روحانسی انداز میں گویا ہوئی کہ اپنے بھائی کی کمینگی پہ نورے کو ٹینشن کے باوجود ہنسی آ گئی۔ لالا کو میرا بھائی نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر میرے بھائی بن گئے تھے تو حماد کا دوست نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عائشہ کا سرخ چہرہ دیکھ کے وہ ہنسی ضبط کرتی ہوئی بولی تو اس کی بات سمجھتی صالحہ نے کہکا لگایا، یہ بات اگر تم ایمان لالا کو کہو تو وہ حماد لالا کی دوستی قبول کریں گے۔ صالحہ کے لہجے میں ان دونوں کی لازوال دوستی کے لیے رشک سا امڑ رہا تھا، جسے محسوس کر کے وہ دونوں بھی مسکرا دیں۔ اسی طرح چند باتوں کے ساتھ وہ اسے ریلیکس کرتی وہاں سے نکلی تو نورے نے پیچھے سے تکیے سے ٹیک لگا کے ٹانگیں آگے کو پھیلا لی۔ چند منٹوں کے انتظار کے بعد اسے خیال آیا کہ اس نے کچھ دیر قبل فروٹس لیے ہیں تو کہیں اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ وہ ایک نظر گھڑی اور بند دروازے کو دیکھ کے اپنی جگہ سے اٹھتی اور بہت آہستگی سے کارپیٹ پہ اپنا منہ بھی پاؤں رکھا تو کمرے کی خاموش فضا میں پائل کی آواز جھنجھنا اٹھی، اندر بیڈ روم تک جانا ہے۔ جب وہ سب سے جان چھڑوانے کے بعد اپنے روم کی طرف بڑھا تو ایمان اس کے ساتھ ہو گیا، لیکن جب کمرے کے دروازے پہ پہنچ کے بھی وہ واپس نہ پلٹا تو حماد نے مڑ کے کڑے تیوروں سے اسے گھورا، نہیں تو بس کمرے کی کھڑکی کھول دینا، میں تیرے کپڑوں کی دگرگوں ہوتی حالت وہاں سے ملاحظہ کر کے پلٹ جاؤں گا۔ ایمان نے 2 دفعہ اس کے نورے کے ہاتھوں گندے ہوئے کپڑے دیکھے تھے، اسی لیے وہ اسے چڑھانے کو سنجیدگی سے گویا ہوا تو وہ اف کرتا زور سے مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا۔ 1 منٹ سے بھی پہلے دفعہ ہو ادھر سے، دبے دبے لہجے میں وہ گرجا، لیکن وہ یوں ہی دانت نکالتا اس کے سینے سے لگ گیا، میں تیرے لیے آج بہت واقعی خوش ہوں۔ وہ سچی خوشی سے ہمکنار ہوتا محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا تو حماد نے بھی جواباً اسے زور سے بازوؤں میں بھینچا اور اپنی ہنستے ہوئے اپنی ہستی
خوشی کا اظہار کیا۔ استغفر اللہ، قلب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ وہ دونوں یوں ہی گلے لگے ہوئے تھے جب آہت کی بلند آواز پہ دونوں نے چونکیوں سے دیکھا۔ جو مہد اور علی کے ساتھ کھڑا شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ تم دونوں کا ریلیشن اس قدر پیچیدہ ہوتا ہے۔ تنہائی میں وہ آنکھوں میں دیر ہو شرارت لیے ان کے نزدیک آنے لگا تو حماد نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا، گویا بکواس کرنے کا مطلب جاننا چاہو، ورنہ ہم اپنی معصوم لڑکیوں کی شادی تم دونوں سے نہ کرتے۔ مہد نے ٹکڑا لگا کے شرارت کو طوالت بخشی تو ان کی بات کو سمجھتے دونوں ان پہ ابل پڑے تھے۔ ادھر آؤ ذرا، ان پیچیدہ ریلیشن کی ایک جھلک تم لوگوں کو بھی دکھا دیں۔ ایمان نے کہتے ہوئے آہت کو شکنجے میں کسا تو اس کی بلند چیخیں حویلی میں گونج اٹھی۔ لڑکیوں کی طرح چیخنا بند کر۔ ایک نظر اپنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر حماد نے ناگواری سے اسے دیکھا، لیکن اپنی بات کے جواب میں ان چاروں کا بلند کہکا گونجا تو وہ ان کی کمینگی پہ لعنت بھیجتا، انہیں گالیوں سے نوازنے لگا تھا۔ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھول کے جب اس نے اندر قدم رکھا تو پہلی نظر سجے ہوئے بیڈ پہ گئی جسے اس نے خالی پایا۔ اس کی متلاشی نظر فوراً بائیں جانب گھومی تو فوراً ساکت ہو گئی۔ دونوں ہاتھوں سے اپنا لہنگا تھامے وہ شاید چکر لگا رہی تھی، مگر اب وہ اسے دیکھ کے اسی زاویے میں ساکت کھڑی تھی۔ رخصتی سے قبل جو گھونگھٹ اس کے خوبصورت چہرے کو چھپایا تھا وہ اب اس کے چہرے سے ہٹ چکا تھا۔ بلڈ ریڈ کلر کی چولی، لہنگا جس پہ گولڈن کام ہوا تھا، اس کے ساتھ جیولری اور میک اپ کے ساتھ بھاری دوپٹہ سر پہ سجائے شعلہ جوالا بنی اس کے جذبات میں طغیانی کا باعث بننے لگی۔ السلام علیکم، اس کی بھاری آواز میں نورے نے فوراً ہاتھوں میں پکڑا لہنگا چھوڑا تو اس کی حرکت پہ زیورات کی جھنکار نے بڑے دل نشین انداز میں اس کا سواگت کیا۔ یہ قاتلانہ جوابوں کے بجائے ان شگرفی ہونٹوں کو زحمت دیں، کیونکہ کچھ ہفتوں سے جب بھی آپ خاموش ہوئی ہیں لب کھولنے پہ میرا حشر ہی کرتی رہی ہیں، اس لیے اب آپ کی خاموشی میرے لیے باعث تشویش ہی ہوتی ہے۔ اس کے پر لطف انداز پہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دلکش ہونٹوں پہ مسکان سی مچل گئی، جسے چھپانے کو اس نے فوراً ہونٹوں کا کونا دانتوں میں دبایا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ کچھ لمحوں کی آپ کو مہلت ملے تو آپ اپنی اداؤں پہ قابو پائیے مسز خانزادہ۔ اس کے ہونٹوں کی حرکت کو بے باک نگاہوں سے دیکھتا وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا تو اس کے رگوں پہ میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ اپنے کندھے پہ پڑی چادر اتار کے اسے صوفے پہ پھینک کے اپنے کف کو کونیوں تک فولڈ کرتا اس کی جانب بڑھا تو نورے کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ مسکارے سے سجی آنکھوں کو پھیلائے خوف اور حیا کی ملی جلی کیفیات کے ساتھ اس کے اٹھتے قدموں کو گن رہی تھی۔ 4-5 دن پہلے آپ نے مجھے ایک میسج کیا تھا جس میں آپ نے کچھ باتیں کہی تھی، ان سے چند انچ کے فاصلے پہ رکتا اس کے چہرے پہ سرمئی آنکھیں ٹکائے سنجیدگی سے گویا ہوا تو نورے سانس روکتی اسے سننے لگی۔ میں کسی بات کی وضاحت نہیں کروں گا، نہ ان باتوں کو دہراؤں گا، کیونکہ اپنی یا کسی کی بھی غلطیاں دہرانے کے بجائے اگر ہم ان سے اجتناب برتا جائے تو رشتے زیادہ سہل اور خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ لسانیت بھرے انداز میں ٹھہر ٹھہر کے کہتا وہ قدم مزید آگے بڑھایا تو فاصلے گویا سمٹ گئے، لیکن جو بات آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہے اس سے میں ضرور کروں گا۔ اس کے ماتھے پر ٹکے جھومر کو دیکھتا وہ ہولے سے جھکا اور اس جھومر کو پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کی اس اچانک حرکت پہ وہ لڑکھڑا سی گئی، تبھی وہ بہت بے ساختگی کے ساتھ اس کی قمیض کو دونوں ہاتھوں سے دبوچا۔ نورے، انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اس سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور میری غلطیوں کی وجہ سے میرا اپنے غصے پہ قابو نہ پانا ہے، لیکن میں یہاں اب سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد نہ تو ساری باتوں کا الزام آپ کے سر رکھ کے نہ تو خود بری ذمہ ہونا چاہتا ہوں اور نہ ہی آپ کو بری ذمہ کر رہا ہوں۔ میں آپ کی فیری ٹیل کا ولن تھا اور مجھے ولن ہی رہنا تھا۔ ہمارے درمیان رشتہ اس رات بنا تھا، میں نے اس رات ہر شے ہر بدگمانی کو پرے کر کے آپ کے ساتھ رشتہ جوڑا تھا، لیکن ان وصل کے لمحات کے بعد جب آپ کا خون آلودہ وجود میں نے دیکھا تو اس لمحے کی اذیت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتی تھی۔ خود غرض ہو کے سوچوں تو خوش ہو جاؤں کہ آپ نے مجھے بچانے کے لیے خودکشی کی تھی، مگر کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ ہمارے رشتے کو بچانے کے لیے اعتماد کر لیتی؟ بس یہی ایک بات تھی جو میرے اندر لاوا دہکائے رکھتی تھی، جس کی لپک میں آپ کو بھی لے کے آیا تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے مدھم انداز میں کہتا اس کے بالوں سے جھومر نکالنے لگا، جبکہ
اس کی باتوں میں نورے کا دل گداز ہونے لگا، لیکن اس نے بمشکل اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے روکا تھا۔ آپ کی غلطیوں اور اپنی غلطیوں کو 8 سال دینے کے بعد میں اب مزید کوئی لمحہ ان غلطیوں کے نام ضائع نہیں کرنے والا۔ اس نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اسے بھی اور خود کو بھی معافی تلافی سے بچا کے ان تکلیف دہ یادوں کو دوبارہ تازہ کرنے سے گریز کیا، کیونکہ دونوں جانتے تھے کہ جو کچھ بیت چکا تھا اس میں غلطیاں دونوں سے ہو چکی تھی۔ اس لیے کسی ایک کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے اب ان کو ہی ختم کر دیا جائے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اس کے ٹیکے کو دیکھتا اس کی مانگ پہ جھکا تو نورے نے زور سے اپنی پلکیں مونتے ہوئے اس کے لمس کی تاثیر کو محسوس کیا۔ نورے کچھ تو بولے، باخدا آپ کی خاموشی پر اب ڈر لگتا ہے۔ اس کی مسکارے سے بوجھل نہ پلکوں پر پھونک مارتا وہ اس کی مانگ سے ٹیکا نکالنے لگا تو وہ اس کی شرارت پہ پلکیں مونتی کھلکھلا اٹھی۔ اس کی کھلکھلاہٹ کو محبوب نگاہوں سے دیکھتا وہ اپنی دھڑکنوں کا انتشار محسوس کر رہا تھا۔ بندہ بشر ہوں یار، کیل کانٹوں سے لیس ہو کے آپ یوں قاتلانہ جال بچھائیں گی تو کیسے دامن بچا سکوں گا؟ معنی خیز بوجھل لہجے میں کہتے وہ اس کی ناک سے ناک جوڑتا، اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اس کے ہونٹوں پہ رگڑتا۔ ان کا سرخ رنگ چڑھانے لگا تو ان کے لہجے پر گمبھیرتا پہ اس کا وجود کانپ اٹھا۔ پانی پی لوں؟ اس کے بائیں ہاتھ کا لمس گردن اور دائیں ہاتھ کا لمس ہونٹوں پہ محسوس کر کے وہ اس کی سانسوں کی تپش سے گھبراتی وہ تیزی سے بولی تو وہ اس کے چہرے سے چہرہ ہٹا کے اس نے توجہ سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ آپ کی فرمانبرداری سے خطرے کی بو آ رہی ہے، متبسم لہجے میں کہتے ہوئے اس نے گزشتہ ملاقات کا حوالہ دیا تو اس قدر جھیپی کہ اسے ڈھنگ سے گھور بھی نہ سکی۔ آپ مجھے یوں ہی پریشان کریں گے آج؟ وہ جو اپنی مغلوب حالت سے پریشان ہو رہی تھی وہ اس کی شرارتوں پہ خفگی سے اسے دیکھتی گویا ہوئی تو وہ کھل کے ہنس دیا، نہیں اس سے بھی زیادہ برے طریقے سے، بے باکی سے اسے ایک پر لطف سا اشارہ دیتا وہ گویا ہوا تو نورے کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ آپ انتہائی بے باک اور بے شرم ہیں۔ وہ اپنا رخ موڑتی حیا آمیز لہجے میں گویا ہوئی تو اس نے مخمور نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھا جو زرتاری آنچل سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اگر آپ مجھے 8 سال قبل موقع دے دیتی تو آپ یہ الفاظ شادی کے 8 سال بعد نہ بول رہی ہوتی۔ متبسم لہجے میں رومانیت سموئی وہ اس کے قریب ہوا تو اس کے الفاظ پہ نورے نے زور سے نچلا لب دانتوں میں دبایا، لیکن اگلے ہی پل اس کی مضبوط ہاتھوں کا لمس اپنے دوپٹے پہ محسوس کر کے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ آنے والے لمحات اور اس کی دیوانگی کا سوچ کے اس کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی تھی۔ اس کے کانپتے وجود کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے اس کا دوپٹہ اس کے وجود سے الگ کیا تو نگاہ اس کے گلے سے جا ٹکرائی تو حلق میں جیسے کانٹے سے چبھنے لگے۔ دوپٹہ بیڈ پہ ڈال کے اس نے اس کے نیکلیس کی ڈوری پہ اپنا ہاتھ رکھے اور چند ہی سیکنڈ کے بعد اسے اس بوجھ سے آزاد کرتا اس کی گردن کو اپنے لمس سے دہکا کے اسے باہوں میں بھر گیا۔ حماس اس کی اس حرکت پہ نورے نے زور سے اس کی گردن کے گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے دیکھا جو آنکھوں میں جذبات کا ایک طوفان لیے اسے تکتا پلکیں جھپکانے پہ مجبور کر گیا۔ کیا مجھ سے اب بھی فرار چاہتی ہیں؟ وہ اسے بیڈ پہ لٹانے کے بعد جب اس پہ جھکا تو نورے نے اس کی نگاہوں سے گھبراتے ہوئے فوراً رخ بدلا تو وہ اس کے کان کی لو کو چھوتا آنچ زدہ لہجے میں گویا ہوا، مجھے اس رشتے سے، اس نام سے، اس گھر سے، آپ سے جڑی کسی چیز سے فرار نہیں چاہیے۔ لیکن اس کی آنکھوں میں اپنی شرم و حیا سے بوجھل ہوتی دلکش نگاہیں گارتی ہوئی دلنواز انداز میں بولی تو بولتی رکی تو وہ اس کے الفاظ کی دلکشی کو محسوس کرتا سرشاری سے اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھو کے پرے ہوا تو اس کا چہرہ قندھاری اناری رنگ کا ہو گیا۔ لیکن کیا؟ وہ بہکے انداز میں اس کے رخسار سے ہلاتے ہوئے گویا ہوا تو نورے نے ایک نظر اسے دیکھ کے اپنے بازوؤں کو اس کی گردن کے گرد لپیٹے تو حماس کی سرم کی ہوئی آنکھیں خمار سے بھرنے لگیں۔ لیکن آپ کی شدتوں پہ آپ کی اولاد برا مان گئی اور اس نے آپ پہ وامٹ کر دی تو پھر؟ شرارت سے آنکھیں پٹ پٹاتی وہ معصومیت سے گویا ہوئی تو اس کی شرارت سمجھتا وہ بےحد جارحانہ انداز میں اس کی گردن پہ جھکا تو اس کی مونچھوں کی چبھن پہ وہ کسمسا اٹھی، ایسی کی تیسی اس وامٹ کی اور میری اولاد کی، شدت سے کہتے ہوئے اس نے اس کے چہرے اور گردن پہ اپنے استحقاق کے
پھول کھلاتا اسے کھلکھلانے پہ مجبور کر دیا۔ اس کی کھلکھلاہٹ کو اپنے ہونٹوں سے چراتا وہ اس کے بازو میں اپنی گردن کے گرد حائل محسوس کر کے ان کے رشتے کو ایک اٹوٹ اور من چاہے خوشنما رنگ سے سجاتا اس کی سانسیں بکھیرتا چلا گیا۔ وہ بہت گہری نیند میں سو رہی تھی جب اسے اپنی گردن پہ سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ وہ ماتھے کے پہ بل ڈالے اپنی گردن پہ ہاتھ مار کے دونوں بازو میں چہرہ چھپا کے پھر سے نیند میں گم ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن جب اسے سرسراہٹ کے ساتھ ٹھنڈک کا احساس ہوا تو اس کی گردن پہ جاگا تو اس کے ماتھے پہ سلوٹے سے نمایاں ہوئی۔ اس نے غنودگی میں ڈوبے ہوئی اپنی گردن کو ہاتھ لگایا تو اگلے ہی پل اس کی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ وہ اس پہ ہلکا سا جھکا، حماس کے چہرے کے بنتے بنتے بگڑتے تاثرات کو جانچتا اس کی آنکھیں کھولنے پہ ہلکا سا مسکرایا تو اس کی شوخ آنکھوں کی لپک پہ وہ بلش کرتی پلکیں جھپکاتی اپنی گردن کو دیکھنے لگی، جس میں وہی لاکٹ موجود تھا جو جیل میں حماس نے اس کی گردن سے اتارا تھا۔ حماس یہ مارے خوشی کے اس کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے جنہیں باہر نکلنے سے قبل اس نے اپنی پولوں میں سمیٹ لیا۔ میری خوشنما راتوں کے خمار کو صبح ان آنسوؤں سے ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے کیا؟ اس کی آنکھیں صاف کرتا وہ جس سنجیدگی سے گویا ہوا اس کے انداز پہ وہ کھل کے ہنس دی۔ اب ٹھیک ہے، متبسم لہجے میں کہہ کے وہ اسے دیکھنے لگی جو اس پہ ہنوز جھکا ہوا تھا۔ نہیں، سنجیدگی سے جواب دے کے وہ اس پہ مزید جھکا تو اس کا لاکٹ نورے کے ہونٹوں کو چھونے لگا، جبکہ اس کے تیور دیکھ کے وہ بکھلائی۔ حماس آج شادی اور ڈھیر سارے کام ہیں۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی وہ اسے اس کے ارادوں سے باز رکھنے کو جلدی سے گویا ہوئی، لیکن وہ بہت سہولت سے اس کے ہونٹوں پہ اپنی مضبوط ہتھیلی جماتا ایک دفعہ پھر سے اس پہ گرفت مضبوط کرتا اپنی منمانیوں پہ اتر آیا، جبکہ وہ ناچار سے سست پڑتی دھڑکنوں کے ساتھ اس کی بے وقت کی منمانیوں کو جھیلنے لگی۔ احد اور مہر کی شادی خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام پائی تو معمولات زندگی اپنی ڈگر پہ چلنے لگی، مگر اس سب میں اگر کچھ سیٹ نہیں ہوا تھا تو وہ نورے کی طبیعت تھی جو بیٹھے بیٹھے بگڑ جایا کرتی تھی۔ کریونگ کی وجہ سے پہلے وہ وقت بے وقت کھاتی رہتی اور پھر اسی وقت وہ اسے الٹ دیا کرتی تھی۔ آج اس کی طبیعت کچھ سیٹ ہوئی تو وہ آج لال حویلی کھانے پہ جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ وارڈروب کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے وال کلاک کی جانب دیکھا، بھی حماس کے آنے میں وقت تھا۔ تبھی وہ سکون سے اپنا ڈریس سلیکٹ کرنے لگی۔ ہینگر ادھر سے ادھر کرتے ہوئے اس کی نظر ہینگ کی ہوئی ساڑی پہ پڑی تو اس کی نظر میں آنکھیں چمک اٹھی۔ اس سے پہلے کہ یہ میری یہ بگڑی اولاد میری اس خواہش کو ہی ختم کر دے، آج اسے ہی باندھتی ہوں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی ہینگر نکال کے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ سیاہ بلاؤز جس کے ہاف بازوؤں پہ گولڈن بارڈر بنا ہوا تھا، اس کے ساتھ سرخ ساڑی جس کا بارڈر گولڈن ہی بنا ہوا تھا، اسے باندھ کے وہ کھلے بالوں کے ساتھ ڈریسنگ روم سے نکل کے ڈریسنگ مرر کی جانب بڑھ گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے پہلے اس نے ساڑی پن اپ کرنے کا سوچا، لیکن پھر منہ پہ پڑتے بالوں سے بیزار ہونے لگی تو اس نے جلدی سے بالوں کو کٹا کیا اور کیچر میں لپیٹنے لگی۔ تھوڑا مزید بالوں کو اوپر کیا، غیر متوقع بھاری آواز پہ وہ کرنٹ کھا کے دروازے کی جانب مڑی، جہاں وہ ڈھیلی سی ٹائی گلے میں لٹکائے سفید شرٹ کے 2 بٹن کھولے سیاہ کوٹ ٹھنڈے پہ لٹکائے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا گہری نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ اس کی گہری نگاہیں محسوس کر کے اس کی بیٹ مس ہوئی، جس پہ بظاہر قابو پائے وہ اسے بے نیازی سے نظر انداز کرتی واپس آئینے کی جانب مڑ گئی۔ میں ہیلپ کروں؟ اس نے دوبارہ اپنے بالوں کو ہاتھوں میں سمیٹنے کی لگی تو اب حماس ٹیک چھوڑ کے اس کی جانب بڑھا تو وہ بچکی، ہرگز نہیں، آپ کی ہیلپ کے بغیر میں 5 منٹ میں تیار ہو سکتی ہوں۔ وہ جلدی سے اسے وہیں روکتی تیز لہجے میں بولی تو وہ مسکرا دیا۔ باخدا پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے بال سمیٹنے تک آپ کی تیاری میں خلل نہ ڈالوں۔ وہ بظاہر شرافت دکھاتے ہوئے گویا ہوا تو اس کی بات پہ آنکھیں گھما کے نورے نے اسے دیکھا، اور اس کے بعد اس نے بھویں سکیڑ کے اسے دیکھا جو اس نے نزدیک آنکھ جھکا تھا۔ اس کے بعد میں ساڑی کی فالیں گنوں گا، بے شرمی سے کہتے ہوئے اس نے بے باک نگاہیں اس کے سراپے پہ گاڑی تو وہ جھیپتی ہوئی اس کی کندھے پہ استحضائیہ تھپڑ رسید کر گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کے اندر یہ بے شرمی والا کیڑا دن بدن اتنا نمو کیوں پا رہا ہے؟ اس کی گستاخیوں سے لال ہوتی وہ اسے ڈھنگ سے لتاڑ بھی نہ سکی، جبکہ اس کی حجاب امیز کیفیت جانچتا وہ کھل کے ہنستا جا رہا تھا۔ آپ کی قربت کا کمال ہے، شرارت سے کہتا وہ اسے ایک جھٹکے سے اپنے نزدیک کرتا اس پہ جھکا تو وہ بکھلا گئی۔ حماس میری تیاری اس کی مزاحمت بے ساختہ تھی، جسے ہمیشہ کی طرح نظر انداز کرتا اس کے چہرے پہ جھک چکا تھا۔ کوشش کروں گا کہ زیادہ خراب نہ کروں۔
اسے مزید خود میں بھیجتا ہوا اس کے چہرے پہ اپنی قربت کے رنگ کھلاتا چلا گیا۔ او میری جان، رو کیوں رہی ہو آپ؟ یمان نے بمشکل اپنی خوشی پہ قابو پاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو مسلسل سوں سوں کیے جا رہی تھی۔ ضلع بھی اتنے چھوٹے ہیں اور یہ سب۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کے ایک دفعہ پھر سے سسکنے لگی تو یمان نے کرنٹ کھا کے اسے دیکھا۔ میری جان، ضلع 2 سال کا ہو چکا ہے اور یہ سب کیا پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے؟ آپ رو نہیں نا؟ اس کے آنسو صاف کرتا وہ پیار سے بولا تو عائشہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ کتنا خوش تھے ہم کہ لالا کے بچے کو کھلائیں گے، نورے کا خیال رکھیں گے، لیکن اب ہم خود میں ہی مگن ہو جائیں گے، نانا انداز میں کہتی وہ رو دینے سے اپنی ناکیں اور ناک رگڑنے لگی۔ ہاں تو حماس کا دوست ہوں تو اس کے ساتھ ہر کام میں برابری تو کروں گا نا۔ بادشاہ کھلاتا وہ پرمسرت لہجے میں گویا ہوا تو عائشہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ چلیں اب آپ آنکھیں صاف کریں اور اچھے سے تیار ہو تاکہ آپ کے لالا بھابھی کے سامنے یہ خوشخبری سنائیں کہ یہ جیل پلٹ کمینہ ایک دفعہ پھر سے باپ بننے والا ہے۔ خوشی سے کھلتے ہوئے لہجے میں کہتا وہ اس کے چہرے کو ہونٹوں سے چھوتا، آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو اپنی قربت کے رنگوں میں نہلاتا اسے سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ اور پھر جب حماس اور نورے کے آنے کے بعد اس نے بہت بلنٹ انداز میں یہ خوشخبری سب کے گوش گزار کی تو خوشی کی لہر پوری حویلی میں دوڑ اٹھی۔ کیا طاہر سرکار مجھے ہنی مون پہ نہیں جانا؟ جیسے ہی ان کے ہنی مون پہ جانے کی بات ہوئی نورے نے فوراً سنتے ہی انکار کر دیا۔ ارے وہ کیوں؟ اقدس بیگم نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ طاہر سرکار، میری طبیعت تو دیکھیں، کتنا آکورڈ لگے گا جب میں ہر جگہ ایسے ہی وامٹ کرتی پھروں گی۔ وہ بنا جھجکے ان سے بے تکلفی سے گویا ہوئی تو سب نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ پھر کیا ہے جو وامٹ آئے گی تو یہ تمہارے ساتھ بھیجیں گے نا یوز می کو، تو اس پہ فراق دلی سے وامٹ کر لینا۔ اس کا حماس پہ وامٹ کرنا جنگل میں آگ کی مانند پھیلا تھا، اس لیے اب ہر کوئی اس بات پہ انہیں تیز کرتا تھا۔ لالا شرم کرے یمان کی بات پہ۔ جہاں حماس نے کشن اس کے منہ پہ پھینکا تھا وہیں نورے فرمائشی انداز میں گویا ہوئی۔ یہ تو عائشہ نے تمہاری عزت رکھ لی ہے، ورنہ تم بھی یوزمی ہی بنے ہوتے۔ زلیخا چچی نے یمان اور عائشہ کو رگیدا تو وہ فوراً بھٹکا۔ الحمدللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے وہ جس برجستگی سے گویا ہوا سب ہنس دیے۔ او ہو، یہ ٹاپک بند کرو اور بتاؤ چل رہے ہو تم لوگ ہمارے ساتھ ہنی مون پہ؟ احد نے فوراً انہیں مدعے کی طرف لانا چاہا۔ اپنی بیوی کے سامنے اپنی عزت چاہتے ہو تو میرے شوہر کا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ وہ احد کو آنکھیں دکھاتے ہوئے گویا ہوئی تو حماس اسے دیکھ کے رہ گیا۔ نورے، کچھ ثانیے کے بعد وہ احد اور ایمان کی چیخ سے اکتا کے اس کی سمت متوجہ ہوا تو نورے نے پلٹ کے تیکھے چتونوں سے اسے گھورا۔ حماس، اب آپ نے ہنی مون کا نام لیا تو میں کمرے میں ہی نہیں گھسنے دوں گی۔ نورے کی دھمکی پہ جو چھت پھاڑ کہکا گونجا تھا اسے سن کے وہ بمشکل خود پہ ضبط کر پایا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے بیرسٹر صاحب اپنے اولاد کے ہاتھوں ٹکنی کا ناچ ناچنا؟ حسن صاحب جو ابھی ہی وہاں داخل ہوئے تھے اور نورے کی پریگننسی میں اس کے موڈ سوئنگز کی بدولت اس کی ایسی تڑیوں پہ حماس کا چہرہ دیکھ کے طنزیہ انداز میں گویا ہوئے تو وہ آنکھیں گھما کے رہ گیا۔ 8 سال سے اس کی ماں ٹکنی کا ناچ نچا رہی ہے، اب بیٹے کی باری ہے۔ گہری نگاہوں سے نورے کو دیکھتا وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو وہ جھیپ گئی، لیکن اس بارے میں اس کا زور نہیں چلتا تھا اور اسی وجہ سے سب ان کا ریکارڈ لگاتے تھے۔ حماس اس کے سینے پہ سر رکھے وہ اس کی گردن میں موجود اپنے نام کے لاکٹ کے ساتھ کھیلتی بولی تو اس نے اس کا سر چومتے ہوئے کیا۔ حماس، جب میں بہت موٹی ہو جاؤں گی اور اس سے بھی زیادہ بگڑے موڈ کے ساتھ آپ سے پیش آؤں گی تب بھی یوں ہی پیار کریں گے نا؟ اس کے سینے پہ تھوڑی ٹکا کے وہ اس کے چہرے کو دیکھتی گویا ہوئی تو حماس نے بھی مسکراہٹ ضبط کی۔ اور یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ توقع کے برعکس جواب پا کے اس کی آنکھیں بے یقینی سے کھل گئیں، لیکن اگلے ہی پل وہ حماس کے بال دونوں ہاتھوں میں جکڑتی اس پہ جھک گئی۔ یہ میری محبت کی کتاب میں لکھا ہے، پرشدت لہجے میں کہتے وہ اس کے رگوں پہ میں سرشاری سی بھر گئی۔ پھر اس کتاب سے کچھ اپنے چرانے دینا مجھے، بہکے ہوئے انداز میں کہتے وہ اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کر کے اسے بیڈ پر لٹا کے کروٹ کے بل اس پہ جھکا تو وہ سٹ پٹائی نہیں۔ اس کی فطری حجاب آمیز مزاحمتی پکار پر فوراً ابھری، جسے ہمیشہ کی طرح وہ اپنی مضبوط گرفت میں دباتا اس کے نازک وجود کی گہرائیوں میں کھوتا چلا گیا۔ کچھ مہینے بعد
جب اس کے آنے کی خبر ملی اور اس نے جس طرح سے اپنے باپ سے میرے کیے کا بدلہ لیا تھا، میں نے سوچا تھا کہ میرا خیال رکھے گا، لیکن نہیں، یہ تو اپنے باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ 1.5 ماہ کے عارفین خانزادہ کو ننھی ننھی مٹھیاں بھیج کے زور سے روتے دیکھ کے وہ روحان سے انداز میں اس کی دادی کے سامنے شکوہ کرنا ہو رہی تھی، جو اس کے پیٹ کی مالش کر رہی تھی۔ پریشان نہیں ہو میری بچی، شروع میں بچے یوں ہی تنگ کرتے ہیں۔ حماس تو اتنا ضدی تھا کہ پوری پوری رات مجھے جگائے رکھتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگی، جبکہ وہ ان کی بات سن کے بھڑک گئی تھی۔ ہرگز نہیں، مجھے تو اس کے بابا ہی سونے نہیں دیتے، تو اگر یہ بھی وہ اپنی ہی زبانی میں بولے جائے تھی۔ جب احساس ہونے پہ فوراً زبان دانتوں تلے دبا لی۔ رک کیوں گئی؟ تھوڑا اور تفصیل سے بتانے اپنی ساس کو۔ ان کے بیٹے کے کارنامے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوتا حماس اسے دیکھ کے تیکھے انداز میں گویا ہوا تو وہ خجل سی ہو گئی، جبکہ اس کی بات پہ اقدس بیگم نے اس کے نزدیک آتے ہی اس کے کندھے پہ ہلکا سا تھپڑ مارا۔ اسے ڈانٹنے کے بجائے اس کا خیال رکھا کرو۔ انہوں نے بیٹے کو لٹارا جو اپنے روتے ہوئے بیٹے کو جھک کے پیار کر رہا تھا۔ گواہی لے سکتی ہیں آپ، میں مکمل خیال رکھتا ہوں ان کا۔ ایک بے باک سا اشارہ اسے کرتے ہوئے بظاہر وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو نورے کا چہرہ کوسوں قضا کے رنگوں سے بکھرنے لگا۔ میرے بیٹے کو کیا ہوا؟ اس نے عارفین کی ننھے ہاتھ چومتے ہوئے استفسار کیا تو نورے فوراً بول اٹھی، آپ کی ہوا لگ گئی ہے اسے۔ تائی سرکار بتا رہی تھی کہ آپ بھی انہیں یوں ہی تنگ کیا کرتے تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ سے بچپن میں ہی نہیں بلکہ اب بھی صرف تنگ ہی کیا کرتے ہیں۔ حفظ ما تقدم کے طور پہ وہ اقدس بیگم کے کندھے پہ تھوڑی ٹکا کے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی، تو اس کے انداز پہ حماس نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی، اپنی بہو کو سمجھا لیں ماں، ورنہ آپ دونوں کو میری بے شرمی سے اختلاف ہوگا۔ وہ اقدس بیگم سے بظاہر سنجیدگی سے گویا ہوا، لیکن اس کی بات کا مفہوم سمجھتی وہ جھیپ گئی۔ بدتمیز! حماس کو گھورتے ہوئے انہوں نے عارفین کے کپڑے ٹھیک کیے جو مالش کے بعد اب غنودگی کی لپیٹ میں تھا۔ آپ کپڑے چینج کرنے میں تب تک چائے لاتی ہوں۔ اقدس بیگم کے کمرے سے جاتے ہی اس نے باہر کو کھسکنا چاہا، جب حماس نے سرعت سے اس کی کلائی تھامی اور ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور ایک نظر سوئے ہوئے عارفین کو دیکھ کے وہ دبے دبے لہجے میں گویا ہوئی، آپ کو تنگ؟ برجستگی سے کہتے ہوئے اس نے اس کی گردن سے دوپٹہ سرکا کے اس کی گردن پہ اپنے لب رکھے تو وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچتی اپنی دھڑکنوں پہ قابو پانے لگی۔ حماس پلیز، عارفین جاگ جائے گا، اس نے کمزور سے مزاحمت کی جسے وہ منٹوں میں رد کرتا۔ اس کے چہرے پہ جھک کے اس کی سانسوں پہ اپنا تسلط جما گیا۔ اس کی شدت سے گھبراتی وہ اسی میں سمٹتی اس کی شرٹ مضبوطی سے دبوچ گئی۔ ہر دفعہ وہ اس کے نزدیک آتے ہی نہ صرف دنیا بھول جاتا تھا بلکہ اسے بھی اپنی غربت کے سحر میں جگ کرتا دنیا بھلانے پہ مجبور کر دیتا تھا۔ وہ چومتا ہے روز مجھے، یہ شعر ہے تو ہاں، اس کے لاکٹ پہ اپنے لب رکھتا۔ وہ اس کی سانسوں کی زمانی یکت کو کم کر گیا۔ میرے لیے بہت قیمتی اور انمول نعمت ہو آپ، جسے مجھے سینچ سینچ کے رکھنا ہے۔ اس کے آرزوؤں کو محبت سے چھوتا، وہ جان نثار کرنے والے لہجے میں بولتا، اسے معتبر کر گیا۔ اس کے الفاظ پہ سرشار ہوتی، وہ اس کے ماتھے پہ اپنے نازک لب جماتی، اپنی خود سپردگی کا اظہار کر گئی۔ اس کے بیشف پہ بہکتے ہوئے وہ اسے اپنی مضبوط گرفت میں لیتا، اس پہ والہانہ محبت کی بارش کرتا چلا گیا۔ 1 سال بعد وہ دونوں اس وقت کولمبیا یونیورسٹی کے اسپورٹس ہال میں بیٹھے گراؤنڈ کو دیکھ رہے تھے، جہاں کچھ دیر میں بائک ریسنگ شروع ہونے والی تھی۔ مم بابا! اس کی گود میں بیٹھے ننھے عارفین نے اچھلتے ہوئے باپ کی پہچان کی تو وہ ہنستے ہوئے اس کے پورے گال کو چوم گئی، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھی عائشہ کی گود میں ننھی ذیل فاطمہ تھی، جبکہ نورے کے دائیں جانب ذیل عباس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کچھ دن قبل اپنے شوہروں کے ساتھ ایک بولا بھٹکا نام کا ہنی مون منانے امریکہ پہنچی تھی، اور آج وہ دونوں اپنے دوستوں اور پروفیسرز کے بے حد اصرار پہ گزرے دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے یونیورسٹی آئے تھے، جہاں کچھ دیر بعد ان کی بائک ریسنگ شروع ہونے والی تھی۔ وہ گراؤنڈ میں کھڑے ایمان اور حماس کی طرف ہی متوجہ تھی جب اسے اپنے پیٹ میں عجیب سی درد محسوس ہوئی، اور اگلے ہی پل اسے اپنا کلیجہ حلق میں آتا محسوس ہوا۔ عائشہ، میرا دل خراب ہو رہا ہے۔ اس نے گھٹے گھٹے سے انداز میں عائشہ کو متوجہ کیا تو وہ پریشان سی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ زہر کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ اس نے اس کے زرد چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا اور فوراً پریشانی سے حماس اور ایمان کو پکارا۔ کیا ہوا؟ دونوں ایک ساتھ ان تک پہنچے۔ میرا دل خراب ہو رہا ہے، نورے نے لمبی سانس بھرتے ہوئے کہا تو حماس چونکا۔ مجھے واش روم
वो घुटे घुटे अंदाज में बोल रही थी जब खुद पे काबू ना रख पाती और एक बार फिर से आगे को झुक के अपने सामने खड़े हमास के कपड़े खराब करके नूरे की सरकत पे ईमान और आयशे शजर से उन दोनों को देखते रहे और फिर यक लोग दोनों एक साथ मुस्कुरा दिए। वेलकम में गेम टू बॉम्ब साइकिल हमास के कान में गुनगुनाता हुआ वो अब बेदम सी कुर्सी पे बैठी नूरे का सर चूम के साइड पे हुआ तो उसकी सरगोशी का मफहूम समझती। नूरे ने सुर्ख चेहरे के साथ चोर निगाहों से अपने शौहर को देखा, जो दुनिया को अपने जूते की नोक में रखता था, जो उसकी फेरी टेल का अनोखा विलन था, जो उसकी इज्जत का मुहाफिज था, जो उसकी धड़कनों का अमीर था, जो उसके बच्चे का बाप था, जो उसकी खातिर उसके कपड़े हमेशा गंदे करवाने के बाद खामोशी से उसे प्यार कर दिया करता था। कॉन्ग्रेचुलेशंस बाबा टू बी। वो उसकी शर्ट को देखती वो खिलखिलाते हुए बोली तो उसके चेहरे पे उतरते रंगों को नहारता वो चौंका और एक नज़र बीवी बच्चों के बाद बहन और भांजी भांजे पर डाली। ये लास्ट टाइम था नूरे, उसने तंबी की जिसे वो फ़ौरन कंधे उचकाती इग्नोर कर गई। उसके अंदाज देखता वो अगले ही लम्हे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उसके होंठों को होले से चूमता पीछे हटा। मुबारक हो मामा टू बी। उसका गाल थपथपाता वो फातिमा का माथा चूम के वापस ग्राउंड की तरफ भागा तो ईमान ने भी जल्दी से आयशे के गाल को चूमने के बाद उसकी तरफ लपका। तुम्हारे लाला को इनके बाप बनने की मुबारकबाद देने का ये तरीका रिकॉर्ड बुक में लिखा जाना चाहिए। उनके जाने के बाद खुशी से नूरे को प्यार करती आयशे शरारत से बोली तो वो जीप गई कि ये सब उसके बस में नहीं था। फिर कुछ ही देर में जब वो बाइक लेके मैदान में उतरे तो उसने देखा कि वो अब तब्दील की हुई शर्ट पे मलबूस था। जब 12 बाइक्स का ये काफिला मेन पॉइंट से चलता शुरू हुआ तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का ग्राउंड दो नामों की पुकार से गूंज उठा, जिनकी दोस्ती हर चीज़ पे भारी थी, जिनकी दोस्ती ने हर मुश्किल को जड़ से उखाड़ फेंका था, जिनकी दोस्ती हर आजमाइश को पार करके अव्वल रोज़ की मानंद अनमोल थी। हमास यमान, हमास यमान, हमास यनाम यमान, ये दो नाम आपके आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी की फ़िज़ाओं में गूंज रहे थे, जहाँ से इनकी जिंदगानियों ने एक नया मोड़ लिया था, जहाँ इनके दिल अवारा आशिक मिजाज हुए थे। तभी तो कोलंबिया में पढ़ते कुछ स्टूडेंट्स उन्हें आशिफ्ता दिल पुकारते थे। ख़त्म शुरू।